جب سے امریکہ میں بائیڈن کی سرکار آئی ہے تب سے جمال خاشقجی کے معاملے کی فائل کھل گئی ہے اور اب اس فائل میں نام آ رہا ہے بن سلمان. سعودی کے شہزادے بن سلمان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل میں بن سلمان نے ہی کہا تھا کہ مجھے زندہ یا مردہ جمال خاشقجی چاہیے، حالانکہ بن سلمان اس سے لگاتار انکار کرتے رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. مفتی صاحب، سیدھا سوال آپ سے، کیا حالات ہیں، کیا ان پر کہنا چاہیں گے؟ جس طرح لگاتار بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور اب امریکہ کے بائیڈن نے صاف طور پر کہا ہے کہ بن سلمان اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں. یہ تو کہنا مناسب نہیں ہے کہ کون ذمہ دار ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں حالات کیا ہیں. لیکن البتہ یہ ہائی لیول کے افسروں کی بات ہے، انکوائری ہونی چاہیے، جو بھی ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری طے ہونی چاہیے. جمال خاشقجی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ہماری سب کی نگاہیں جھک گئی ہیں، چونکہ ظلم، اور ظلم بھی بے حد ظلم، ایسا تشدد جس کو کبھی آپ وہم و گمان میں بھی نہ ہو. ایک زندہ آدمی، تندرست آدمی ٹرکی میں سعودی سفارت خانے میں جاتا ہے، ویڈیو میں اس کا فوٹو موجود ہے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور ٹرکی میں سعودی سفارت خانے میں جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی ریکارڈنگ کچھ موجود ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کی ٹکہ بوٹی کر دی گئی، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کے باقیات بھی نہیں ملی، اس کا جنازہ بھی نہیں ہے، اس کی لاش بھی نہیں ہے، اس کا تو نیست و نابود کر دیا گیا. ایک زندہ آدمی، تندرست آدمی، ایک صحافی انسان، اس کو اتنا ظلم کیا جائے، وہ بھی سفارت خانے کے اندر، سعودی عرب کے سفارت خانے کے اندر. آج کے دور میں سمجھتا ہوں یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان بدنام ہوتا ہے، اور ہماری جو اسلامی تہذیب ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان رحم دل ہوتا ہے، مسلمان اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے. اس ایک واقعے نے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس واقعے نے پوری ملت اسلامیہ کی نظر کو جھکا کے رکھ دیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظلم کہیں اور نہیں ہوتا، ظلم اور بھی ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ ہوا ہے کہ آنن فآنن اس انسان کو ختم کر دیا گیا، ایک اس کی ہڈی بوٹی بھی نہیں چھوڑی گئی، اور اس کو کس کس طریقے سے ہلاک کیا گیا. بہرحال میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے. ضرور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو دیکھیے انکوائری کی بات ہے، اس میں بہت زیادہ نہیں کہہ سکتا. اس میں انکوائری کی اب مانگ پوری طرح سے اٹھنے بھی لگی ہے. مفتی صاحب، ایک اور سوال کروں گا، اس کے بعد ہم انٹرویو ختم کریں گے. جس طرح سے 2 سال پہلے یہ معاملہ ہوا تھا، تب ٹرمپ کی حکومت تھی امریکہ میں، اور تعلقات بہت اچھے تھے سعودی عرب سے، بن سلمان سے. تو کیا اب بائیڈن حکومت آنے کے بعد جس طرح سے یہ فائل کھولی گئی ہے، کیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تعلقات میں بھی کوئی کھٹاس پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بن سلمان کا کھلے طور پر نام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جناب، کہاں سعودی عرب، کہاں امریکہ، اور ہم کہاں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور میں جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا تو کوئی سیاسی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے، کوئی سیاسی شعور بھی نہیں ہے. میں سعودی عرب کو بھی زیادہ نہیں جانتا، محمد ابن سلمان کو بھی زیادہ نہیں جانتا. بائیڈن آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن کیا پالیسی ہے، کیا انکوائری ہے، وہ سب ایک بہت تفصیلی بات ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جمال خاشقجی کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی شدید مذمت کے قابل ہے، اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے ضرور تمام ملت اسلامیہ کو، OIC کو، تمام مسلم ملکوں کو، UN کو، تمام لوگوں کو مل جل کر ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ کبھی ایسا ظلم نہ ہو جو جمال خاشقجی کے اوپر ہوا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے آپ سے.
ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم، جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جمال خاشقجی کے جو ہتھیارے ہیں اور جنہوں نے اس کی ہتیا کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، اور یہ ایک انکوائری کا وشے ہے کہ کس نے کیا ہے، کیا کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے، کس کو سزا ہونی چاہیے، کس کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انکوائری ہوگی اور اس معاملے میں قرار واقعی سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے کہ جو جمال خاشقجی کے ہتھیارے ہیں۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔